چلیں پاک پنجابی سے بات کرتے ہیں. ہاں جی پاک پنجابی, کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ ٹھیک سنائیں. ہوں, آپ سناؤ. بس ایک زبردست. پہلے وہ آپ کے ولاگز والا جو ہے نا چینل, وہ تو آئی تھنک آپ کو اپنے رسپانس سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا, لیکن بہت زیادہ. اور مجھے لگتا تھا اب جتنی کوئی حدیثیں ہیں نا کنٹروورشل, وہ پڑھ لی ہیں شاید. وہ آپ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا آئٹم لے آتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے ایسے ابھی شاید ہمیں نہیں پتا ابھی بھی بہت زیادہ چیزیں. اور جو اسٹوری اس ٹیلنگ میں ہے, بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ اور پتا چلے گا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. نہیں واقعی وہ تو اسٹوری ٹیلنگ جو اس میں جس طرح آپ کر رہے ہیں, اور جو ویڈیو مطلب اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب انٹرنیشنل لیول, مطلب یعنی ورلڈ کلاس لیول پہ اب کام ہو رہا ہے اردو میں. ہاں ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا. میں نے یہ ساری ویڈیوز کو انگلش میں کرنا ہے. یہ سارے کچھ ایسی ہیں جن کے اسکرپٹ بھی انگلش میں تیار ہے, مگر کیونکہ میں ریلکٹنٹ ہوں انگلش چینل کی طرف سے ابھی اس کے اوپر دھیان دینے سے, کیونکہ پہلے مجھے اس کو لانچ پیڈ سے ہٹانا ہے. سر اس اس کا لانچ لیکن پیڈ سے وہی جو مسئلہ, وہ جو ٹیک آف کرے گا پھر آگے. ویڈیوز جو بلاگ کر دیتے ہیں پاکستان میں, مطلب آپ کے 25,000 بھی ویوز آئے ہیں ویڈیوز پہ, لیکن وہ جو بلاگ ہو جاتی ہیں اس کا کیا حل ہے؟ ہاں وہ 25,000 اس چینل پہ, تو ابھی وہ 5,000 کا چینل نہیں ہے, اس پہ ویڈیوز 30,000 کے قریب پہنچ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھی جائیں گی, نہیں تو یہ بلاگ چلیں جو گی. کر دیتے ہیں اس کا کوئی حل, کوئی وے اراؤنڈ کچھ نہیں ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ تو اب حاجی بھائی ادھر بیٹھے ہیں, بتاؤ ہم کو 15 گروپ فیس بک پہ بلاک کرا چکے ہیں. ٹھیک ہے, 2000 میرے خیال ہے 2011 میں پہلا. حاجی بھائی آپ بتائیں, آپ مجھ سے پہلے کے تھے, پہلا گروپ کب 2011 میں بلاک ہوا تھا؟ 2011 میں اپنا وہاں سے ہاں شروع ہوا ہے. اور ایوری ادر ڈے مطلب کہ آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے اپنا. ہاں میرے تو کتنے پیج بند کر دیے انہوں نے. غالب صاحب کے ساتھ بھی یہی ہمیشہ رہا ہے, لیکن وہ میری تو مطلب انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی. میں درمیان میں اکتا گیا اس بات سے کہ میں کتنی مرتبہ آئی ڈی بناؤں. اور نہیں اصل میں حاجی صاحب اب جو کوالٹی اصل میں یہ جو ہے نا, میں تو کہتا ہوں کہ جب کبھی, کیونکہ ایونچولی انہوں نے ظاہر ہے پھر انہوں نے گند ڈالنا ہی ہے, ابھی تو صرف ویڈیوز کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر میں کہتا ہوں 6 مہینے بعد پھر یہ ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں, پھر 6 مہینے بعد, پھر 6 مہینے بعد. کیونکہ یہ جو کوالٹی ہے, ایک ویڈیو ایسی ہے کہ وہ میرے خیال سے وہ ایک ویڈیو کافی ہے. کہ جیسے بھی دیکھیں عبدالواحد صاحب جو ہیں, ایک جس میں سمجھنا ہوتا ہے نا, وہ ایک پوائنٹ سے سمجھ جاتا ہے. تو آپ تو ایک ویڈیو میں کئی پوائنٹ, تو میرے خیال سے اتنا قیمتی کانٹینٹ ہے یہ تو ریپیٹڈ. اچھا آج جو میں ٹاپک جس پہ میں آیا تھا بات کرنے کہ انجینئر کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور وہ بھی کل پیر افضل قادری جو ہے اس نے کہا ہے کہ اگر اسٹیٹ نے ایکشن نہ لیا پورا ملک چوک کر دیں گے, اگر اس کو قانون کے مطابق سزا نہ ہوئی, پھانسی نہ ہوئی, یہ مرتد ہے. غیر مسلم ہی ڈکلیئر کر دیا کل اس نے. تو اب اس میں دو میرے آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کلیش اب کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ انجینئر کو سزا دینا بھی اب کوئی خالہ جی کا وعدہ تو نہیں ہے, وہ اس کے مطلب اتنے فالوورز ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی کچھ نہ کچھ آئی تھنک اس میں سپورٹ ہے. دوسری طرف یہ جو مولوی ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے تو واقعی ملک سیل کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ, سیکنڈلی جو اس کے غوث پاک پہ وہ جو پھینٹی لگی اس کے ایک فالوور کو, کہ غوث پاک پہ بھی اگر یہ پھینٹی لگنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں مین جو آئیڈیالوجیکل اختلاف ہے وہ تو سلفیوں کا, لیکن آپ جانتے ہو گے کہ دیوبندیوں میں بھی یہ بہت سیلفی ایلیمنٹس آ چکے ہیں, اسپیشلی سعودی انویسٹمنٹ جب ہوئی ہے پاکستان پہ, اس کے بعد اب دیوبندیوں میں بھی یہ بہت چیز آ گئی ہے کہ نہیں یار یہ بزرگوں کے آگے سجدے یا غوث پاک کی کرامتیں وغیرہ وہ اس چیز کو اس طرح نہیں لیتے. تو یہ انٹرنل کلیش بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے, اس پہ آپ کی کوئی رائے یا ویڈیو یا میرے ابھی؟ خیال میں نا, میرا تو انجینئر صاحب کو ایک ہی مشورہ ہے کہ بھائی آپ بھی غامدی صاحب کی طرح پاکستان چھوڑ دیں. یہ بات جو ہے نا, میرے پچھلی بار میں نے انجینئر صاحب کی اس جو ان کے فالوور کو پھینٹی لگی ہے اس کو جو میں نے مونولوگ بنایا تھا اس میں نے یہ بات نہیں کی, مگر اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو انجینئر صاحب کو جانتا ہے تو وہ لوگوں کو بتا دیں کہ اب آواز پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انجینئر صاحب اس لیے مشہور نہیں ہے کہ وہ جیلم اکیڈمی میں بیٹھتے ہیں, انجینئر صاحب اس لیے مشہور ہے کہ وہ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں. انجینئر صاحب کو پاکستان غامدی صاحب کی طرح چھوڑ دینا چاہیے, لیکن پہلی وہ بات تو یہ ہے. اوپنلی کہہ چکے ہیں, وہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑنا. تو اس صورتحال میں پھر ہاں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر انجینئر صاحب کو کوئی مار دے گا, آئی فیئر دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ کلیش بڑھ سکتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھ بھی ایک موقع آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان بریلویوں کو نتھ ڈالیں, مگر آپ بات یہ یاد رکھنا کہ پولیٹیشین یا فوجی یا کوئی بھی اور بریلویوں سے پنگا نہیں لینا چاہتا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. کیوں نہیں چاہتا؟ وہ پالیٹکس وجہ ہے, کیونکہ سب سے بڑا وہ ووٹ بینک بریلویوں کے پاس ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت نون لیگ اتنی ان پاپولر کیوں ہے؟ عمران خان سول ریزن نہیں ہے. مسجد کے ممبر سے جو ہے نا وہ نون لیگ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں بریلویوں کی مسجدوں سے اس ٹائم,
اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ عمران خان کو کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ مسجد وہی بریلوی مسجد ہے محلے کی جس کے اندر سب نے جانا ہے، اور اگر اس مسجد کے ممبر سے یہ اعلان ہونا شروع ہو جائے کہ نواز شریف فلاں ہیں تو انجینئر فلاں ہیں تو عمران خان فلاں ہیں تو ہر کوئی ڈر جاتا ہے. یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ نہیں ڈرتے. دوسری بات ہے پاکستانی عوام اتنی سپرسٹیشس ہے، ہر بندہ ہی پیر فقیر ڈھونڈتا ہے اور سارے پیر فقیر بریلوی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ ووٹ بینک تو کٹ ہوگا ہی ہوگا جو بھی گورنمنٹ یہ کرے گی. دوسری بات ہے کہ ہاں کوئی آرمڈ ان کے خلاف ایکشن، وہ ایک علیحدہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی ہونے کو وہ ہو سکتا ہے، یہ آرام سے بیٹھ بھی جائیں گے، مگر یہ ان نون، یہ ڈیپ واٹرز ہیں، ان نون ٹیریٹری، کسی کو نہیں پتا ادھر کیا ہوگا پھر جب ایسی چیزیں کرنے شروع کریں گے. تو عام میں غالب بھائی ایک چیلنج یہ بھی ہے نا کہ یہ سپاہی بھی جو ہیں ان میں بریلویت کا ایلیمنٹ جو ہے ہاں جی، فوج میں بھی بریلوی ہیں، سارے فوجی سب بریلوی ہیں زیادہ تر اس میں. لیکن یہ مجھے ضرور نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یعنی آئیڈیالوجیکلی ویسے تو آئی ہوپ انتشار نہ ہی پھیلنا جب جانے جائیں گے کسی کے حق میں نہیں ہے، لیکن اب جو مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں کم از کم جب لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ بھائی ایک دین پرچار کرنے والا جتنا بھی اختلاف ہے، جتنا بھی آپ کے حساب سے اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، اس کو اوپنلی بیٹھ کے ایک بندہ قتل کیسے فتویٰ دے رہا ہے، میرے خیال سے تو دین سے لوگ متنفر مزید ہوں گے ہی. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ وہ تو لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ بات تو یاد رکھیں انجینئر غامدی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب ہماری طرف آ رہے ہیں. اور یہ صرف انجینئر ہی نہیں ہے، خادم حسین رضوی کا بھی اس میں اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے، یہ یاد آپ بات رکھیں. جب لوگوں میں دین کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ یاد رکھیں جس بندے کے دل میں دین کے بارے میں کوسچن ایسا کریٹ ہو جاتا ہے نا کہ یار ہمارا دین اتنا متشدد کیوں ہے، وہ پہلے جا کے سنے گا انجینئر کو، غامدی کو، سب کو سنے گا، اسے جواب نہیں آئیں گے سمجھ. پھر وہ ایک دن میرے پاس آئے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا تو پھر اس کو صحیح ریزن پتہ لگے گی کہ دین اتنا متشدد کیوں ہے، دین میں اتنی نفرت کیوں ہے، دین میں اتنی لاجیکل باتیں کیوں ہیں. پھر جب، اور یہ یاد رکھیں ہمارا جواب وہ مانے نہ مانے مگر سیٹسفیکٹری وہ ہے، وہ اس بندے کے اندر انٹرنل جو ہے نا اس کا جو ڈاگمیٹزم ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کرتا، پر اس کی لاجک ایک بار سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا ٹھیک رہا ہے. پر وہ ایسی بات ہے کہ وہ خود سے بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی سے تو دور کی بات ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے نا کہ انجینئر نے ایک کام تو آئی تھنک ریورسبل آپ لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن انجینئر نے تو زیادہ وہ کیونکہ اس کے تو فالوورز بھی زیادہ ہیں کہ اس نے اب یہ حدیثیں پکڑا دی ہیں عوام کے ہاتھ میں. مولوی اپنی پاور ہی ڈرائیو یہاں سے کرتا تھا کہ سینچری سے جو ہے اپنے تک علم روک کے اس کی بیس پہ مولوی کے پاس اور ہے کیا اپنے ایک علم جو یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ علم ہے، یہ فلانا ہے، یہ حدیث یہاں سے یہاں ملانی ہے، ایسے پڑھنی ہے، یہ ایک حدیث کی کٹنگ سامنے لگا کے بیٹھ جاتا ہے جو ہے انجینئر مرزا. تو ان کا چندے کا جو فلو اس وجہ سے بھی بند ہوا ہے کہ یار یہ تو ہم خود بھی یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، اور سیکنڈلی اب جو چیلنج کرنے لگے ہیں تو چودراہٹ تو آئی تھنک irreversibly اس کو گہری چوٹ پہنچا چکے ہیں انجینئر مرزا. آپ کیا کہتے ہیں؟ انجینئر دیکھیں، انجینئر نے جو مین سٹریم ملا ہے نا، انجینئر نے اس کو خراب کر دیا. یہ ایک بات ہے جس کا میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر بڑا لاجیکل ہے تو آئی ایم سوری، نہیں ہے لاجیکل. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملدوں میں بھی، وہ اس کو کچھ زیادہ ہی آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں. بھائی وہ اتنا نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے، نہیں جہاں قرآن حدیث آتی ہے وہاں تو اس کی عقل پیدل ہو جاتی ہے، بالکل پیدل ہو جاتی ہے. یہ پاکستانی فری تھنکرز کا ہی کمال ہے کہ انجینئر جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے پاکستانی فری تھنکرز جوائن کیا تھا ان دا بگننگ، انجینئر نے. ہاں جی، یہ وہاں سے اس کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ پھر میرے آنے سے پہلے کی بات ہوگی. ہاں جی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ وہاں سے یہ پھر نہ کریں حاجی صاحب، پہلے اگلے کی جان کو خطرے ہے، ہمارے ساتھ لنک ہو گیا تو بالکل ہی کام سے جائے. نہیں وہ مطلب، لیکن وہ اس کو ذرا کیا کہتے ہیں، ذرا کیئرفل رہنا چاہیے، اور اس کی روزی روٹی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. نہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے تھے پاکستانی فری تھنکر میں. طارق فتح، آج اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، طارق فتح پاکستانی فری تھنکر کا ممبر ہوتا تھا. ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اس کا ہم نے پری اپروول دیا ہوا تھا ایک ٹائم پہ. ٹھیک ہے، شیخ محمد جو ہے جس کی بات ابھی وہ بھائی کر کے گئے ہیں، یہ ممبر ہوتا تھا پاکستانی فری تھنکرز کا. بھائی لال مسجد کے سارے اس ٹائم گروپ کے 40,000 ممبرز ہوتے تھے. لال مسجد کے مولوی ہمارے ممبر تھے.
हाँ जी, नहीं जो वो भी तो बात जाहिर है हमारे आई थिंक देखें इंजीनियर जैसा देखें मानव इंटेलिजेंट तो है, तो ये हो नहीं सकता उसने एथिज्म को गौर से सोचा ना हो या उसकी जिंदगी में स्ट्रगल ना ही हो, लेकिन जाहिर है वो इस वक्त जिस मनहज पे बैठे उसमें तो 1% भी कहीं गुंजाइश भी नहीं है कोई दूर एथिज्म की। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा या फ्री थिंकर्स का कोई इतना नहीं मेन तो चले, वो हम वैसे बात कर रहे हैं कि मेंबर्स तो ये थे ना, क्योंकि पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स की एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। जो अभी पुराने मुल्क है ना, जो फाइन वाइन वाला जिनका काम हो चुका है, जो अब जिनको 15-15 10-10 जिनको 10-10 साल हो रहे हैं, वो सारे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स की पैदावार हैं। शुरू में 2012-13 की बात है, हम पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के जो लोग थे अपनी वॉल पे कभी पोस्ट करते थे, हमें इतनी गालियां पड़ती थी। अब मेरी आइडिया बंद हो गई है, ठीक है। अब मैं कभी अपनी वॉल पे पोस्ट करता था तो उस पर 400 लाइक आ जाते थे, उस पे 100 लोग कमेंट कर देते थे आके। गालियों वाला कमेंट कोई एक भी नहीं होता था। उस टाइम ये होता था कि 150-150 कमेंट गाली वाला होता था नीचे। लोग हर कोई आपको मैसेज करता था अपना फोन नंबर दे, मैं तुझे मारना चाहता हूं। अब तो होता ही नहीं है ये। नहीं, अब तो हर मौलवी वो जवाब देने पे मजबूर हुआ है। अब तो ये यूथ क्लब वाले जो हैं वो जो आप लोग हदीसें जो आप लोग पॉइंट आउट कर रहे होते हैं ना, यूथ क्लब वाले उनके जवाब वो, हालांकि वो बचे रहते थे पहले इन चीजों से, बड़े वो बर्गर इश्यूज को उठाते थे। अभी तो काम बहुत आगे जाना है इससे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा चलें, मैं आपका अभी हमें भी थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। नहीं डेफिनेटली अब वो स्कॉलरली लेवल जब आ गया ना, अब आई थिंक अब वो जो था ना कि पहले आ जाते थे इधर उधर से ट्रोल्स और उनको जुगते मार के भगा देना, अब तो आप लोगों का स्कॉलरली आई थिंक वो टाइम आ गया, और वो उसी हिसाब से आपके खैर वो वीडियोस भी अब बहुत ही मैं समझता हूँ कि वो इल्मी और यानी इंटरेस्ट भी नहीं लूज होता एक सेकंड को, बहुत ही जबरदस्त वो आप काम कर रहे हैं, तो मैं वो एंड पे फिर वही अप्रिशिएट करूंगा। तो चलें, थैंक यू सो मच गालिब भाई। और डाली यार एक बात हो यार, डाली ओ बाबा बेचारा इतना ज़हीन आदमी है, तो कह रहे हो आपके जितने भी 5-10 साल रह गए यार उसके लिए मैं सॉरी, मेरा कहने का मतलब आपकी इतनी जिंदगी रह गई है, मेरे मुंह से वो यार ये बात कभी किसी को ऐसे नहीं कहते, ये वही गलत बात नहीं, वो मेरे मुंह से गलती से निकला, मैंने उसे सॉरी भी करना था, लेकिन वो मैं कहना चाह रहा था आप इतने लाइक आप नहीं डाली ने सॉरी कर दिया था उसी टाइम, मैंने इसी टाइम रोक दिया कि इससे आगे ना चला जाए लेके नहीं, एक तो वो बुजुर्ग जो हैं आपकी जिंदगी बहुत हो, वो मुझे जानते हैं, वो बल्कि वो कमेंट्स में मेरा नंबर मांग रहे होते हैं। मैंने अब आपका ईमेल देख लिया अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपको रीच आउट कर लूंगा। और सेकंडली आपने जो जितना भी टाइम जाहिर है उसकी, मैं नहीं कहता कि आप उसकी कीमत की वसूल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को की सूरत में आई थिंक जो अब आप उनको अब इंटेलेक्ट दे सकते हैं। बहुत पाकिस्तान में बेचारे वैसे गरीब हैं जो अपने बच्चों को भी उसी जहालत में बेचारे उसी गुर्बत में रखे हुए हैं, तो आप तो बहुत लकी हैं उस हिसाब से। लेकिन पाक पंजाबी मैं उनको कहना चाहता था, आप काफी माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि लाइक आप इतने अच्छे हैं कि आपने इतनी एज में अपना नया पैथ बनाया सोचने का। बड़ा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये न्यूरो साइंस के जो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है आपको सोचना एक एज के बाद। नहीं, मैं कहता हूँ अकल वाले के लिए इशारा, जिसने जो देखें कितनी जबरदस्त बात है कि वुजू का तरीका बताया हुआ है, नमाज का तरीका कुरान में नहीं, जिसने समझना होता है ना वो इतनी बात से भी समझ जाता है, वरना बाकी पूरी दुनिया की हदीसें भी कुछ लोगों के सामने रख दो वो नहीं उनको समझ आती। बहरहाल तो थैंक यू सो मच गालिब भाई। आपके लिए सुपर चैट आई है, आपके फ्रेंड, हमारे फ्रेंड फैक्ट चेक रहे हैं, पाक पंजाबी की वेल, लव टू लिसन टू हिम, ही इज ऑल राउंडर एंड कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक, अ बैड ड्रीम फॉर टोनीज एंड मुन्नीस। चलो जी ठीक है बहुत शुक्रिया फैक्ट चेकर। ओके थैंक यू फैक्ट चेकर आपका। ओके ठीक है, फिर फैक्ट चेकर कोई और बात आपने करनी है? नहीं पाक पंजाबी नहीं, बस बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी थैंक यू फैक्ट पाक पंजाबी। चलें ठीक है, थैंक यू, ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।